بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقویٰ ماڈل اسکول کیماڑی کیمپس کی طرف سے پنجم جماعت کے طلباء اور طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، یہ آپ کی اردو کی درسی کتاب ہے اور انشاءاللہ آج ہم اس کتاب سے 2 عنوانات کو منتخب کر کے اس پر بات کریں گے۔ پہلا موضوع ہمارے پاس ہے فعل، فاعل، مفعول۔ دوسرا موضوع ہمارے پاس ہے فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف۔ فعل ایسا اسم جو کسی بھی کام کے ہونے کو ظاہر کرے فعل کہلاتا ہے۔ مثلا آنا، جانا، کھانا، پڑھنا، سونا، دوڑنا، کھیلنا، رونا، ہنسنا، چیخنا۔ فعل کسی بھی کام کے ہونے کو ظاہر کرتا ہے یا ایسا جملہ کہ جس کے اندر کوئی کام کیا جا رہا ہو اور اس کام کے بارے میں بتایا جائے۔ اب ہم اس فعل کو مثال کے ذریعے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک جملہ موجود ہے کہ محمد کتاب پڑھتا ہے۔ محمد کتاب پڑھتا ہے۔ اس جملے میں پڑھنا فعل ہے۔ محمد کتاب پڑھ رہا ہے۔ محمد کتاب پڑھتا ہے۔ محمد کتاب پڑھتا ہے۔ پڑھنا فعل ہے۔ محمد اس جملے میں حرکت کر رہا ہے اور وہ حرکت کیا کر رہا ہے کہ وہ کتاب کو پڑھ رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فاعل کی۔ ایسا اسم جو کسی بھی کام کرنے والے کو ظاہر کرے اسم فاعل کہلاتا ہے۔ یعنی ایسا جملہ یا ایسا کام جس میں یہ بتایا جائے کہ وہ جو کام ہو رہا ہے اس کو کرنے والا کون ہے، اس کے کرنے والے کے بارے میں بتایا جائے۔ مثلا لکھنے والا، پڑھنے والا، پینے والا، دوڑنے والا، کھانے والا۔ ہمارے پاس وہی پچھلی مثال موجود ہے جس میں ہم فاعل کو تلاش کریں گے۔ محمد کتاب پڑھتا ہے۔ اس جملے میں محمد فاعل ہے، اس لیے کیونکہ محمد کتاب کو پڑھ رہا ہے۔ ہم نے پہلے بات کی تھی فعل کی، جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا، اس جملے کی مدد سے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ محمد کتاب پڑھ رہا ہے، پڑھتا ہے۔ اب ہم فاعل کی بات کریں گے۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں جملے میں کہ کتاب کو کون پڑھ رہا ہے۔ کتاب کو محمد پڑھ رہا ہے۔ محمد کتاب پڑھتا ہے۔ اس جملے میں محمد فاعل ہے۔ مفعول ایسا اسم جو اس چیز کو ظاہر کرے جس پر کام کیا گیا ہو۔ مثلا لکھی گئی، پڑھی گئی، دوڑائی گئی، کھلائی گئی۔ وہی جملہ ہمارے پاس پھر موجود ہے، محمد کتاب پڑھتا ہے۔ اس جملے میں کتاب مفعول ہے کیونکہ محمد نے کیا پڑھا؟ محمد نے کتاب پڑھی۔ محمد نے کتاب پڑھی۔ کتاب محمد کے پاس مفعول تھی۔ محمد خود فاعل تھا، کام کرنے والا تھا، پڑھنے والا تھا۔ جو اس نے پڑھا وہ اس کا فعل تھا، وہ اس کا کام تھا، اور مفعول کتاب تھی کہ جس کو محمد نے پڑھا۔ ہمارے پاس فعل، فاعل اور مفعول کی ایک مختصر سی مشق ہے جسے ہم چند جملوں کی مدد سے سمجھیں گے۔ پہلا جملہ ہمارے پاس ہے مریم کھانا کھاتی ہے۔ اس جملے میں فعل، فاعل اور مفعول موجود ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں فعل کی، تو اس میں مریم کھانا کھا رہی ہے۔ اب وہ جو کھانا ہے وہ فعل ہے۔ فاعل کون ہے؟ کام کرنے والی مریم ہے جو کھانا کھا رہی ہے، اور مفعول کیا ہے؟ جو اس کے سامنے تیار شدہ کھانا ہے، جو پکا ہوا کھانا اس کے سامنے پیش کیا گیا ہے، وہ اسے کھا رہی ہے۔ دوسرا جملہ ہمارے پاس موجود ہے احمد سڑک پر دوڑتا ہے۔ اس جملے میں
جو دوڑنا ہے وہ فعل ہے کیونکہ اس میں حرکت ہو رہی ہے. دوڑنے والا کون ہے؟ فاعل. اور اس میں فاعل احمد ہے. احمد دوڑ رہا ہے سڑک پر. سڑک ہمارے پاس مفعول ہے. تیسرا جملہ، علی کہانی لکھتا ہے. اس میں لکھنا فعل ہے، لکھنے والا فاعل ہے یعنی علی، اور جو لکھی گئی ہے وہ مفعول ہے یعنی کہانی. چوتھا جملہ، احمد اسکول میں محنت کرتا ہے. اس میں فعل ہے محنت کرنا، اس میں حرکت کی جا رہی ہے کہ وہ محنت کر رہا ہے، اور فاعل احمد ہے جو یہ محنت کر رہا ہے، اور مفعول اسکول ہے کہ جس کے اندر یہ محنت ہو رہی ہے. پیارے بچوں، ہم پھر بات کرتے ہیں. فعل کام کرنے کو کہتے ہیں جس کے اندر حرکت ہو رہی ہو، کام ہو رہا ہو. فاعل اس کام کو کرنے والا ہوتا ہے جو وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور مفعول کہ جس چیز پر کام ہو رہا ہو. اب ہم بات کرتے ہیں زمانے کی. زمانے سے مراد وقت ہے، اور وقت کی 3 اقسام ہیں. فعل ماضی جو گزرے ہوئے زمانے کی بات کرتا ہے. ایسا زمانہ جس میں گزرے ہوئے وقت کی بات کی جائے یا وہ وقت جو گزر چکا ہو. مثلاً کھاتا تھا، جاتی تھی، سوتا تھا، آتا تھا. ہمارے پاس اس کی چند مثالیں موجود ہیں. سعد لاہور گیا تھا. اس جملے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ سعد لاہور گیا تھا یعنی یہ وقت گزر چکا ہے، یہ گزرے ہوئے وقت کی بات کی جا رہی ہے. میرے بھائی نے کتابیں خریدی تھیں. اس جملے میں یہ ظاہر ہے کہ میرے بھائی نے کتابیں خریدی تھیں، وہ کتابیں خرید چکا ہے. ہم سیر کے لیے ناران جاتے تھے. اب اس جملے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ سیر کے لیے وہ پچھلے سال میں جو ہے وہ ناران جایا کرتے تھے. اب ہم بات کرتے ہیں فعل حال کی. ایسا زمانہ جس میں موجودہ وقت کی بات کی جا رہی ہو یا وہ کام ابھی کیا جا رہا ہو وہ حال کہلاتا ہے، یعنی موجودہ زمانے کی بات کی جا رہی ہے. رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس وقت آپ فعل حال میں موجود ہوں گے. ہمارے پاس فعل حال کی 3 مثالیں موجود ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں. والدہ نماز ادا کر رہی ہے. اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ابھی والدہ کی نماز مکمل نہیں ہوئی، ابھی وہ نماز ادا کر رہی ہیں یعنی یہ کام جاری ہے. میری دوست کھیل رہی ہے. میری دوست ابھی کھیل رہی ہے. فعل مستقبل ایسا زمانہ جس میں آنے والے وقت کی بات کی جائے یا وہ زمانہ جس میں کام ہوگا اور وہ ابھی تک ہوا نہیں ہے، جیسے گا، گی، گے. مثلاً میں محنت کر کے جماعت میں اچھے نمبر حاصل کروں گا. یہ کام پہلے نہیں ہوا، ابھی بھی نہیں ہو رہا. یہ کام مستقبل میں ہوگا، آنے والے وقت میں ہوگا کہ میں محنت کروں گی، اپنی جماعت میں اچھے نمبر حاصل کروں گی. میری خالہ گاؤں جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری خالہ ابھی گاؤں نہیں گئی، وہ مستقبل میں آنے والے وقت میں گاؤں جائیں گی. میرا دوست میرے لیے کتابیں لائے گا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میرے دوست نے کتابیں نہیں خریدی، ابھی تک اس کے پاس کتابیں نہیں ہیں، وہ مستقبل میں آنے والے وقت میں جائے گا اور کتابیں میرے لیے لے کر آئے گا. پیارے بچوں، یہ ہمارے پاس تینوں زمانے کی ایک مختصر سی مشق ہے جس میں ہمارے پاس 4 جملے موجود ہیں. ہم بات کرتے ہیں فعل ماضی کی جو گزرا ہوا زمانہ ہے. عمار چائے پی رہا تھا، یعنی اس وقت عمار نے چائے پی لی تھی.
وہ وقت گزر چکا۔ فعل حال، اب موجودہ وقت کی بات کرتے ہیں کہ عمار چائے پی رہا ہے۔ فعل مستقبل، آنے والے وقت میں عمار چائے پیے گا۔ میں اسکول گیا تھا، یعنی میں اسکول گیا تھا یہ گزرا ہوا زمانہ ہے۔ میں کل گیا تھا، میں پرسوں گیا تھا، میں کسی بھی دن گیا تھا، لیکن یہ وقت گزر چکا ہے، ابھی موجود یا آنے والے وقت میں موجود نہیں ہے۔ فعل حال یعنی میں اسکول جا رہا ہوں، ابھی میں اسکول جا رہا ہوں، میں اسکول پہنچا نہیں ہوں، میں حرکت کر رہا ہوں، میں اس وقت سفر میں ہوں، میں پیدل چل رہا ہوں، یعنی کام جاری ہے مسلسل۔ فعل مستقبل، میں اسکول جاؤں گا، کہ کل پرسوں جب بھی میں نے اسکول جانا ہوا تو میں اسکول جاؤں گا، اور وہ آنے والے وقت کی بات ہو رہی ہے مستقبل کی جو ابھی نہیں آیا۔ میں نے کل رات خواب دیکھا تھا، گزری ہوئی رات کے حوالے سے یا 2-3 دن پہلے جب کی بھی بات کی گئی ہو، صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے، یعنی خواب دیکھ لیا گیا ہے، خواب دیکھا گیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسے فعل حال میں لانے کی، تو میں کہوں گی کہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ فعل مستقبل، آنے والے وقت کی بات کروں گی کہ میں روزانہ وقت پر سوؤں گی۔ آخری مثال ہمارے پاس موجود ہے، دادی اماں نے کل رات ہم سب بچوں کو سبق آموز کہانی سنائی۔ فعل ماضی میں 2 چیزوں پر نظر رکھی جاتی ہے، 2 چیزوں پر توجہ دی جاتی ہے کہ آخر میں جملے کے اختتام پہ تھا، تھی، تھے بھی موجود ہوگا، اور دوسری بات یہ دیکھی جائے گی کہ جملے کے اندر ایسا اظہار ہو، ایسا ظاہر کیا گیا ہو کہ کام ہو چکا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سبق آموز کہانی سنائی، یہاں تھی کا استعمال نہیں ہے، لیکن یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ سبق آموز کہانی سنائی، یعنی کہ سنا لی گئی تھی، کل سنائی تھی، کل رات دادی اماں نے کہانی سنائی تھی، یہ کام ہو چکا ہے، یہ ماضی کی بات ہے، گزرے ہوئے وقت کی بات ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فعل حال کی کہ ہم کہانی سن رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کہانی چل رہی ہے، کہانی مکمل بھی نہیں ہوئی اور کہانی ابھی شروع بھی نہیں ہوئی، یعنی کہ کہانی شروع ہوئی تھی اور وہ ابھی تک ہم سن رہے ہیں، یہ کام جاری ہے۔ فعل مستقبل، دادی کل کہانی سنائیں گی، یعنی دادی نے ابھی کل بھی کہانی نہیں سنائی تھی، دادی ابھی بھی کہانی نہیں سنا رہی، بلکہ دادی کل کہانی سنائیں گی، یہ آنے والے وقت کی بات کی جائے ہے۔ پیارے بچوں، انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے آنے والے گھر کے کام ہوم ورک میں مفید ثابت رہے گی۔ آپ کے دونوں اسباق سبق نمبر 1 حمد اور سبق نمبر 2 سے متعلق یہ ویڈیو تیار کی گئی ہے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے ہوم ورک کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔